اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک کو موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے خیالات سے آگے فلاح کا تصور۔ اور یہ فلاح کا تصور قرآن میں سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آئیے سورہ شمس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو آگے رکھیں گے۔ ترجمہ: سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی ببھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایک ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دھوپ کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اس قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواہا، ونفس وما سواہا میں قسم نفس انسانی کی اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ پیاری بہنوں، ہموار کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسا جسم عطا کیا جو اپنے ہاتھوں پاؤں اور اپنی قامت کے اعتبار سے اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کسی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سننے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت، چکھنے، سونگھنے، یہ تمام حواس عطا کیے، جو سب اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر انسان کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے۔ اللہ نے انسان کو قوت عقل و فکر، قوت استدلال، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت فیصلہ، قوت تمیز، قوت ارادی اور تمام ذہنی قوتیں عطا کی، جن کی بدولت پر انسان دنیا میں اس کام کے قابل ہو
جس کے لیے اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا اور کسی چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں پہ لفظ الہام ہے جس کے معنی نگلنے کے ہیں، یعنی فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا۔ اگر ہم کہیں لَهُمَ الشِّئَّةُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ کسی خیال کو غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے لفظ الہام استعمال ہوا ہے، اور نفس انسانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدی اور نیکی اور پرہیزگاری دونوں الہام کر دیے ہیں۔ در حقیقت ہمارے خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلانات انسان کے اندر رکھ دیے ہیں، اور ہر شخص ان دونوں میلانات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اخلاق میں سے کون سی چیز بھلائی ہے اور کون سی چیز برائی ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں۔ فجور ایک بری چیز ہے، تقویٰ ایک اچھی چیز ہے نا۔ یہ تصورات انسان کے لیے کوئی اجنبی نہیں، بلکہ اللہ جو میری فطرت سے آشنا ہے اس نے میرے اندر ودیت کر دیا ہے برائی اور بھلائی کی تمیز کو۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا کیا مفہوم ہے، برائیوں سے بچنا، اور فطرت انسانی میں یہ موجود ہیں، اور جس نیکی اور اچھے اخلاق کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور بد اخلاقی کو ہر شخص ناپسند کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے یہ رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہر نفس پر اللہ نے بدی اور پرہیزگاری الہام کر دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا نا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو پیاری بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، در حقیقت فلاح، کامیابی، قرآن کی اصطلاح میں سورہ شمس کے یہ الفاظ کہ ہمیشہ دو ایٹیٹیوڈز ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ایٹیٹیوڈ ہے زکاہا، دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے دساہا۔ زکاہا سے مراد ہے تزکیہ کرنا، پاک کرنا، نشو و نما دینا، اور دساہا نکلا ہے تجزیہ سے، جس کے معنی ہے دبانا، چھپانا، اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے۔ تو در حقیقت وہ شخص نامراد ہوگا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کے بجائے ان کو دبائے گا، اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے گا۔ اس پر فجور اس قدر غالب آ جائے گا کہ تقویٰ اس کے نیچے چھپ جائے گا، جیسے قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد لاش چھپ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے نا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ خدایا میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر، اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد میں بھی نقل کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ بندہ تو صرف تقویٰ اور تزکیے کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، رہا اس کا یعنی کہ بندے کو اسی کی خواہش کرنی چاہیے، اور جب بندہ اس سے دور چلا جاتا ہے تو وہ زبردستی اپنے نفس کو دبا دیتا ہے، اور جب وہ زبردستی اپنے نفس کو دبا دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی اور تزکیے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ دو ایٹیٹیوڈز ہمیں دنیا میں ملتے ہیں، لیکن جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں سورہ شمس میں، سورج اور چاند کی قسم، رات اور دن کی قسم، ہمیں اور آپ جانتے ہیں کہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی کھاتے ہیں، یہاں پر در حقیقت 7 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جس حقیقت کو انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے اس کو اس کی ارد گرد کی مثالوں سے میرا رب سمجھاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو مثال دے کر سمجھایا ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں، سورج کی دھوپ اور چاند کی روشنی کی ٹھنڈک، رات اور دن، زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ سورج کی جب دھوپ نکلتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، اور رات کی تاریکی میں چاند کی کرنیں بھی، دونوں اسی طرح ہیں، ان کے اثرات ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ جس طرح یہ بات غلط ہے کہ انسان چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو بدی کرے اور دونوں کے نتائج اور اثرات ایک جیسے ہوں گے، بالکل نہیں۔ جس طرح رات اور دن میں فرق ہے اسی طرح نیکی اور بدی میں فرق ہے۔ کوٹیشن، وداؤٹ چوائس وی آر انکمپلیٹ، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں نیک ہی کیوں نہیں بنایا؟ کیوں اللہ نے ہمارے اندر دونوں چیزیں ودیت کر دیں؟ کیوں اللہ نے مجھے چوائس دی؟ تو جب ہم انسان پہ غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے ہماری روح اور دوسری ہے ہماری خواہشات نفس نا۔ اگر انسان کی فطرت میں اللہ صرف برائی رکھی جاتی تو انسانی جو جسم ہے اس کے تقاضے پورے کرنے میں انسان لگ جاتا اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، نہ ہی اس کے پاس کوئی جواب دہی کا احساس ہوتا۔ اور پیاری بہنوں، جب ہم غور کرتے ہیں کہ اگر صرف تقویٰ ہوتا اور تو اس جسمانی تقاضے تو ہم پورے کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم برائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، تو نہ کوئی امتحان ہوتا، نہ کوئی ول پاور ہوتی۔ ایسی مخلوق تو صرف فرشتے ہیں جن کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور چونکہ ہمارا امتحان ہے اسی لیے ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ بعض افراد ہم دیکھتے ہیں اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے اندر کے رجحانات کو، اپنے نفس کے جائز مطالبات کو بھی بری طریقے سے کچل دیتے ہیں۔ لیکن تیسرا گروہ ایسے افراد کا بھی ہم دیکھتے ہیں جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جو خود پر قابو پاتا ہے، اپنے جسم کی جائز تقاضوں کو تو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی ساری فرمائشوں کے سامنے، اس کی ساری خواہشات کے سامنے سبمٹ نہیں کر دیتا اپنے آپ کو۔ یہ تیسرا رویہ در حقیقت تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ ایٹ این اپروپریٹ ٹائم وتھ این اپروپریٹ ڈوز، ہے نا؟ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت میں وہ کام کروں۔ اس سے مراد نفس کشی نہیں ہے نا، کہ نفس کو کچلنا نہیں ہے کہ تمام میری خواہشات ہی مر جائیں نا۔ اسلام میں رہبانیت پسندیدہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں رہوں گی نا تو مجھے یہ خواہشات میرے ارد گرد ہوں گی نہیں نا۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا چھوڑ کر اور تمام خواہشات ترک کر دینے کو قطعاً نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول ماڈل زندگی گزاری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کے ترک کرنے کو کہا ہی نہیں، پسند کیا ہی نہیں۔ کچھ اصحاب آئے جنہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کی تصحیح کی۔ نفس کو کچلنا نہیں پیاری بہنوں، بلکہ ان خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہی تزکیہ نفس ہے، اور یہی انسان کی معراج ہے کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع بنا لے۔ تو در حقیقت نیکی اور بدی کا جو یہ ٹگ و وار ہے نا، ایک کشمکش ہے، وہ میرے اندر مستقل جاری ہے۔
ہمارے اندر مستقل جاری ہے نا، اور یہ ازل سے جاری ہے اور یہ ابد تک رہے گا، ہے نا. میری خواہشات نفس اٹھیں گی اور مجھے ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یہ میں کس طرح کر سکتی ہوں، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ نیکی پر بدی کو کیسے غالب لایا جائے. یہی ہمارا امتحان ہے. تو پھر جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، ہے نا، ہم کس چیز کو فلاح کہہ رہے ہیں، کس چیز کو کامیابی کہہ رہے ہیں، فلاح اور کامیابی کا تصور قرآنی کیا ہے؟ کیا فلاح سے مراد یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بہت ہی ایسی نیک اور پارسا بن جاؤں کہ میرے ارد گرد برائیاں ہوتی رہیں اور وہ برائی میرے اوپر کوئی اثر ہی نہ ڈالے؟ کیا فلاح اور کامیابی کو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں بالکل دنیا کے کانٹیکسٹ میں اتنی زیادہ ہائی پروفائل، اتنی زیادہ قابل، اتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاؤں اور مجھے ہر چیز کی نالج ہو؟ کیا فلاح اور کامیابی کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو؟ کیا فلاح اور کامیابی کو ہم اس کسی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن میں جب فلاح کا تصور ہے، بیونڈ امیجنیشن، ہماری سوچ سے بڑھ کر جو فلاح کا تصور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کا تصور ہے. جنت ایک ایسی جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے ارشادات سے اور قرآن کی کھینچی گئی تصاویر سے ہم اس جنت کا تصور کر سکتے ہیں. تو وہ جنت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس جنت کے حاصل کرنے کا راستہ کہاں سے آئے گا؟ اس دنیا سے گزر کے آئے گا. تو جو بات سورہ شمس میں رکھی گئی کہ فلاح وہ پائے گا، کامیاب وہ شخص ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، نفس کا تزکیہ مجھے کرنا پڑے گا. اگر میرے سامنے، ٹھیک ہے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنا انٹرنیٹ کھولا اور میرے سامنے کوئی ویڈیو آئی، یا میں نے واٹس ایپ کھولا اور میرے سامنے کوئی ویڈیو آئی، میں کیا کروں؟ اگر میں کہیں گزری اور میرے سامنے کوئی خراب گفتگو ہو رہی تھی تو میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میرے بہن بھائیوں سے لڑائی ہوتی ہے، میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہے اور میں کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہوں، ضروری سے مراد میں کوئی اپنا پڑھائی کا کام بھی کر سکتی ہوں، گھر کا کام بھی کر سکتی ہوں، یا میں گیمز بھی کھیل سکتی ہوں اور وہ اس وقت میرے لیے ضروری ہے، یا میں اپنا کوئی شو دیکھ رہی ہوں. اس وقت میں کیا کرتی ہوں؟ تو جب بدی مجھے اکسا رہی ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے پہ، اس وقت میرا جو طرز عمل ہوتا ہے نا، اس وقت میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر میں اٹھ کر اس وقت اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں بغیر دیکھے ہوئے، اگر میں اس سے گزر جاؤں، اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اور میں اس میں شامل نہ ہوں، اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اور میں اٹھ کر صلح کی کوشش کرنے والی ہوں، تو در حقیقت میں اپنے نفس کو صاف ستھرا کر رہی ہوں، میں اس کو نشو و نما دے رہی ہوں، میں اس کو پروان چڑھا رہی ہوں، میں اس کی اصلاح کر رہی ہوں. میں اپنے آپ کو غلط میلانات اور رجحانات سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ہر مقام پر، ہر جگہ پر میں اپنا جائزہ لے کے دیکھوں کہ کیا میں اپنے اندر سے برائیاں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا اچھائیاں میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ جو بھی عقل مند شخص ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے جو بھی یہ چاہے گا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہم اپنے نفس سے اپنی برائیاں دور کر دیں. ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ ہمارے نفس میں اچھائی ہو، لیکن مجھے پتہ تو ہو نا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے میرا نفس پاک ہوگا، وہ کون سے افعال ہیں کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو پھر میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مارکیٹ سے سبزی لے کر آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اب ہم اس کو کیا بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، کیسے دھوئیں گے، کیسے چھیلیں گے، کیسے کاٹیں گے. تو در حقیقت آپ دیکھیں کہ یہ محاسبہ نفس، میرا سیلف انالیسس، جب میں اپنے آپ کو دھوؤں گی نا، اپنے آپ کو دھو کر اور چھیلوں گی تو میں در حقیقت اپنے آپ کو تزکیے کے لیے تیار کروں گی نا. تو در حقیقت تزکیہ یہ ہے رائز ابو ون سیلف،
ان اینی سچویشن ہمارے پاس ہمیشہ 2 آپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 2 آپشنز میں سے میں کون سا آپشن چوز کرتی ہوں وہ مجھے بتائے گا کہ میں تزکیہ نفس کرتی ہوں یا نہیں۔ حدیث مبارک میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اسے بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ تو در حقیقت ہمارا نفس نا، اور نفس کی بھی ڈفرینٹ سٹیجز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ نفس امارہ، وہ نفس جو مجھے برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا میرا نفس، وہ ضمیر جو مجھے برائیوں پر کچوکے لگاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس لوامہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور اپنے اندر نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو در حقیقت وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ایسا نفس جو اتنا مطمئن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلوب میں سکینت نازل کرتا ہے کہ اعزاز و اکرام سے اس نفس مطمئنہ کا استقبال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو نفس کی بات اگر میں مانتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا خواہشات کو، نفس کو پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ کیا نفس ہم سے جو خواہش کرتا ہے اس میں سے کچھ ناجائز ہوتی ہیں اور کچھ جائز ہوتی ہیں؟ تو جو ہماری ناجائز خواہشیں ہوتی ہیں کیا ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں؟ نفس ہمیں جب بہلاتا پسلاتا ہے کہ بھئی آج تو چھٹی کا دن ہے، دل بھر کر آج میں سوؤں گی، ہے نا، اور نماز بعد میں پڑھ لوں گی، تو کیا میں اس نفس کی بات مان لوں؟ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ سو جاؤں، بے شک آج چھٹی کا دن ہے، سونے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن نماز تو اہم تر ہے، نماز تو لازمی پڑھنی ہے۔ تو جب ہم ہمت کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں تو نماز ادا کرنی ہے، تو در حقیقت ہم اس نفس کو شکست دے دیں گے اور ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس کی خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ہے نا۔ اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ نفس مجھے اکساتا ہے، میں اپنی نیکیاں بڑھ بڑھ کر لوگوں کو گنواتی ہوں، ہے نا۔ کبھی کبھی نفس مجھے کہتا ہے کہ کہہ دو، جو کام نہیں بھی کیا وہ بھی کہہ دو کہ بھئی میں تو اپنے گھر میں بہت کام کرتی ہوں اور میں بہت لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر رہتی ہوں، اپنے سسرال میں نے سب کو جوڑ کر رکھا ہے۔ یا یہ کہہ دو کہ بھئی میری کوکنگ بے مثال ہے، میرے کام بے مثال ہیں، جو میں کام کرتی ہوں ویسا تو کچھ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس صورتحال میں آپ بتائیں، جب نفس میرے اندر یہ کچوکے لگاتا ہے تو کیا مجھے نفس کی یہ باتیں مان لینی چاہیے؟ یقیناً آپ کہیں گی ہرگز نہیں، ہے نا۔ کبھی کبھی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے نفس کہ تم اتنی خوبصورت ہو، ہے نا، اتنی گڈ لکنگ ہو، اتنی اسمارٹ ہو، تو تم جو ہے وہ اتنی پابندی سے گھر سے نکلتی ہو، حجاب کر کے نکلتی ہو۔ فلاں کو دیکھو انہوں نے بھی حجاب نہیں کیا، فلاں کو دیکھو ان کا بھی دوپٹہ سائڈ پر لٹک رہا ہے، فلاں کو دیکھو انہوں نے بھی فٹنگ والی شرٹ پہنی ہے نا۔ تو نفس جب مجھے یہ باتیں کہے تو مجھے مان لینا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح کبھی میں اسٹڈی کر رہی ہوں، ہے نا، اور کچھ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کوئی ویڈیو یا کوئی غیر اخلاقی سلائیڈز ہوں، تو نفس مجھے کہتا ہے کہ دیکھنے میں، تھوڑا سا دیکھنے میں کیا حرج ہے، میں کوئی اثر قبول تھوڑا ہی کر رہی، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ پتہ ہونا مجھے شیطان کے راستے میں لے جائے گا اور پھر میں اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گی۔ تو در حقیقت نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی لگوں، میں اسمارٹ لگوں، نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی غیبت کی جائے، نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چغلی کی جائے،
ہے نا, کسی کو دوسروں کی نظروں سے گرایا جائے, ہے نا, ہم نفس کے ہمیں اکساتا ہے, ہم جلد لوگوں پر غصہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر سیخ پا ہو جاتے ہیں, برے طریقے سے ان سے بیہیو کرتے ہیں, جلدی کسی شخص سے بدگمان ہو جاتے ہیں, ہے نا, اس نے وہ برائی کی بھی نہیں ہوتی, ہم اپنے دل سے وہ برائیاں اس سے منسوب کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو دوسروں پر الزامات لگا دیتے ہے نا. ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا برائی ہے. ہر نفس میں جب اللہ نے نیکی اور بدی الہام کر دی ہے تو میں جانتی ہوں کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں اور میں جانتی ہوں کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں نا. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. میں جانتی ہوں فلاں شخص نہیں جانتا کہ میں اس وقت کیا سوچ کر یہ بات کہہ رہی ہوں. تو در حقیقت ان سب بری عادات کو مجھے ختم کرنا ہے, ان تمام ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے. اور یہی صحیح راستہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے, یعنی اپنی برائیوں کو میں اپنے اندر سے نکال کر اپنی خوبیوں کو پروان چڑھاؤں, اپنا تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو پاک کروں. تو اللہ تعالیٰ اسی شخص کو فلاح یافتہ کہتا ہے نا, اسی شخص کو گولڈ میڈل پہناتا ہے, اسی شخص کو کریڈٹ دیتا ہے اور وہ سامنے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوتا ہے جو اپنی اندر کی خوبیوں کو پروان چڑھاتا ہے. اور یہ کام خانقاہوں میں, ہے نا, مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں ہوگا, بلکہ جب میں عام اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی, ہے نا, اور اس زندگی میں مجھے بھلائی پر قائم اپنے آپ کو رکھنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, ہر وقت میرا ٹیسٹ ہو رہا ہوگا, ہر وقت میری آزمائش ہو رہی ہوگی, ہر وقت میرے اندر یہ جواب دہی کا احساس ہو کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے, تبھی میں اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکوں گی. اور ان ناجائز خواہشات کو اگر میں چھوڑ دوں گی, بے لگام چھوڑ دوں گی, ہے نا, تو پھر میں اس کا مطلب ہے یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, ہے نا. تو در حقیقت پیاری بہنوں, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ, ہے نا. کیوں زیادہ محنت لگتی ہے؟ کیونکہ فرشتے تو ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, فرشتے تو وہ برائی کر ہی نہیں سکتے, ہے نا. شیطان جو ہے, انسان جو ہے وہ شیطان نہیں ہے, اس میں صرف برائی نہیں ہے, اور انسان فرشتہ بھی نہیں ہے تو اس میں صرف اچھائی اور اچھائی ہی نہیں ہے, نہ وہ کوئی بے جان چیز ہے, بلکہ وہ تو ایک جیتی جاگتی ہے نا, دونوں مادے اچھائی اور برائی اس کے اندر موجود ہیں. اصل بات انسان بننا ہے. انسان کو اپنے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے نیکی اور بدی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتانے کے لیے انبیاء بھیجے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے اور اس صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. انہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھایا, انہوں نے ہمارے اندر نیکی کو بڑھانے کا جذبہ ڈالا, اور دوسری طرف ہمارے اندر وہ خواہشات بھی رکھی ہیں, ہے نا, جو دوسری تمام انسانوں میں ہیں. ایسے موقع پر عام لوگ یہ کہہ دیتے نا, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, لیکن وہ انسانی کیا جو ہوائیں دوسری طرف نہ لے جائے نا. وی ڈونٹ گرو وین تھنگز آر ایزی, وی گرو وین وی فیس چیلنجز. جب ہمیں مشکلات ہوتی ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم در حقیقت ان مشکلات سے جب ابھر کر انسان نکلتا ہے. تو ایک تصویر میں دیکھ رہی تھی پہاڑ کی نا, اور وہ پہاڑ ہے اور اس پر چڑھنے کا ایک شخص ارادہ کرتا ہے نا. جب آپ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, ہے نا, یا تو آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں, ہے نا, یا اس کے جھک کر ہمارے سامنے کا انتظار کریں, یعنی کہ ہم اس پہاڑ پر چڑھیں. جب ہم اس پہاڑ پر چڑھیں گے تو ہم جد و جہد کریں گے, ہم محنت کریں گے. جب ہم محنت کریں گے تو ہماری صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آئیں گی, ہے نا. تو در حقیقت ہمارے اندر جنگ ہے, جنگ تو ہمیں خود ہی لڑنی ہے نا. اور جو راستہ ہمیں انبیاء کرام نے بتایا ہے اس راستے پر چل کر ہی ہم فلاح کہ اس راستے پر چل کر ہی اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنا سکتے ہیں یا اس سکسیس کو پا سکتے ہیں. تو پیاری بہنوں, پہلی چیز جو ہم نے رکھی وہ یہ تھی, فرسٹ سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے تزکیہ نفس نا. تزکیہ نفس کا مطلب ہے
سب سے پہلا کام جائزہ، میرا سیلف انالیسس. میری دوربین یہ تو بہت دیکھتی ہے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. میرا مائکروسکوپ میرے اپنی ذات پر فٹ ہونا چاہیے، ہے نا. مجھے اپنے داغ اور دھبے نظر آنے چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کا جائزہ لیا وہ نفع میں رہا، اور جس نے غفلت کی وہ نقصان میں رہا، اور جو خدا سے ڈرا وہ بے خوف ہو گیا. حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے اور اللہ سے امیدیں باندھے. ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے گا. ابھی تو میں یہ کام کر لیتی ہوں، ابھی تو میں اپنی نفس کی یہ خواہش تھوڑا سا مزہ چکھ لیتی ہوں، تھوڑا سا مزہ لے لیتی ہوں نا. تھوڑی سی دنیا کی زندگی، کھاؤ پیو جیو انجوائے، تھوڑا سا میں انجوائمنٹ کر لوں گی، تھوڑی سی میری تفریح ہو جائے گی، کیا ہوگا، پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گی اگر غلط کام ہو گیا تو در حقیقت عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے اور اللہ سے امیدیں باندھے. تو پیاری بہنوں، ہمیں سیلف انالیسس کرنا ہوگا. ہمیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے ایک مومن، ایک مسلم کی کیا صفات بیان کی ہیں، کن باتوں سے مجھے منع کیا ہے، کون سی باتیں ہیں جو میرے اندر موجود ہیں، کون سی صفات ہیں جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. جب میرے اندر اپنی اچھائیاں اور برائیاں میرے سامنے آئیں گی جائزے کے بعد، تبھی تو میں یہ طے کر سکوں گی کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے نا. جب ہم گھر کی تفصیلی صفائی کرتے ہیں، دیواروں سے جالے اتارنے، پنکھے اور بتیوں کو صاف کرنے، اسٹور کی صفائی کرنے، صفائیاں کرتے ہیں نا، ہے نا. رمضان کے قریب بھی، ربیع الاول کے قریب بھی، اور ویسے بھی مہینے میں بھی صفائیاں. تو جب ہم ایک دفعہ صفائی کر لیتے ہیں تو کیا یہ صفائی بہت عرصے تک برقرار رہتی ہے؟ کیا دوبارہ دیواروں پر دھول نہیں جم جاتی؟ کیا چیزیں پھر سے بے ترتیب نہیں ہو جاتی؟ کیا یہ صفائی ستھرائی کر دینے کے بعد ہمیں دوبارہ کام نہیں کرنا پڑتا؟ یقیناً ہمیں بار بار، دنیا کا یہ معاملہ ہے، ہمیں بار بار صفائی کرنی پڑتی ہے، بار بار دھول جمے گی، بار بار چیزیں بے ترتیب ہوں گی. تو کیا ایک دفعہ میں نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا تو کیا وہ برائیاں میرے اندر پھر سے انٹر نہیں ہو سکتی؟ در حقیقت بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ بس میرا سیلف انالیسس ہو گیا. تو نفس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کا تزکیہ کر کے غافل نہیں ہو سکتے، کہ وہ غافل نہیں ہو سکتے. ہمیں بار بار یہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں بار بار اپنا جائزہ لینا ہوگا. اپنے جائزے کی بات ہم کم کرتے ہیں، ہے نا. ہماری عادت ہے، ہم دوسروں کے جائزے کی بات زیادہ کرتے ہیں. ہم فوراً سے دوسرے کا محاسبہ، دوسرے کی پکڑ، دوسروں کے معاملے میں ہم بہت سخت ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم بہت ڈھیل دے دیتے ہیں. جبکہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ سٹارٹ میرے بچے، میرے خاندان، میرے گھر والے، میرے شوہر سب میری بات تب سنیں گے نا جب وہ مجھے دیکھیں گے، مجھے آئیڈیلائز کریں گے. اب وہ دیکھیں گے کہ ہماری امی جان ہمیں خود تو نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہیں، خود تو نہیں اٹھ کے پڑھ رہی، تو بچے بھی وہ چیز فالو کریں گے. ہمارے شوہر دیکھیں گے کہ یہ خود تو جھوٹ بول رہی ہیں اور ہمیں تلقین کر رہی ہیں نہ کرنے کے، تو وہ تو نہ مانیں گے. تو اسلام تو پھیلا ہی اخلاق سے، شروع سے. تو جب میں اپنا تزکیہ کروں گی، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے تزکیے سے، اپنے اہل و عیال کی فکر سے غافل ہو جاؤں گی. قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. مجھے خود کو بھی بچانا ہے اور مجھے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. لیکن اس وقت جو بات، جس سکسیس کی بات، جس کامیابی کی بات ہو رہی ہے وہ تزکیہ نفس، اور پہلا اسٹیپ جو تزکیہ نفس کا ہے وہ ہے میرا اپنا محاسبہ، میرا اپنا جائزہ. اور یہ جائزہ ایک مرتبہ نہیں، یہ جائزہ بار بار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کا حساب لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. قیامت کے دن حساب اسی پر آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب لیتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن بندوں کے پاؤں سرک نہیں سکیں گے
جب تک کہ ان سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کن کاموں میں صرف کی، میں اور آپ یہ جانتے ہیں. دوبارہ یاد دہانی، تذکیر، نصیحت. دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کن مشاغل میں خرچ کی. تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں کہ کن ذرائع سے حاصل کیا. چوتھا سوال مال کن راہوں میں خرچ کیا. اور 5واں سوال علم کہاں سے حاصل کیا اور کہاں تک عمل کیا. تو یہ 5 سوال ہمارے جائزے کی بنیاد. آج کے دن میں نے کیا مشاغل تھے جن میں میں نے کن کاموں میں مصروف رہی. آج میرے ہاتھ میں مال تھا، کن ذرائع سے میں نے حاصل کیا، کن راہوں میں میں نے خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، قرآن کے علم سے نوازا ہے. میں دین سیکھتی اور سکھاتی ہوں. کہاں تک میں لوگوں کے عمل کرتی ہوں اس بات پر، کہاں تک میں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتی ہوں. جائزہ لینے کے بعد ہی ہم اصلاح کا آغاز کریں گے، ہے نا. اصلاح کے آغاز میں 3 چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. 3 C's ہیں. نمبر 1 چوائسز، نمبر 2 چانسز، نمبر 3 چینجز. چوائس نیکی کو منتخب کرنا، چانس ان مواقعوں کو اختیار کرنا جہاں نیکی کی جائے اور برائی سے رکا جائے، اور چینج یعنی اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرنے کا عمل شروع کرنا. نیکی کو منتخب کرنا اور تبدیلی کا عمل شروع کرنے کا آغاز در حقیقت میرے قلب سے، میرے دل کی اصلاح سے شروع ہوگا. تو در حقیقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نفس کی اصلاح سے. نفس کی اصلاح میں پہلا پوائنٹ آیا میرا سیلف انالیسز اور محاسبہ. میں نے انالائز کیا اور میں نے جج کیا کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں. اب مجھے نیکی کو جو میں نے منتخب کیا، تبدیلی کا عمل مجھے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ اپنے اس دل سے نا. تو دل کی طرف مجھے توجہ کرنی ہوگی. کیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا میرے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے نا؟ اگر ہے تو میں اس نیکی پر یہ ایمان ہوگا اگر مجھے، تو میرے لیے وہ نیکی کا کام کرنا آسان ہوگا نا. دل ہی وہ چیز ہے نا جو مجھے نیکی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی کشش محسوس کرتا ہے. لہٰذا جب بھی جس برائی کو بھی میں دور کرنا چاہوں، دل میں مجھے اس سے نفرت بٹھانی ہوگی، اور جس نیکی کو میں اختیار کرنا چاہوں، دل میں مجھے اس کی محبت کے جذبات کو پیدا کرنا ہوگا نا. اور ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ ہم یہ کام اس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، ہمیں وہ سکسیس، وہ کامیابی اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہو نا. کہ ہمارے قلب جو ہیں وہ جب ہم اللہ کے پاس آئیں تو قلوب ہمارے صاف ہوں نا. آمنو اشد حبا للہ، ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو کہ در حقیقت ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس کو اللہ کہے گا اختیار کرنے کو، وہ میں اختیار کروں. جسے اللہ کہے گا چھوڑنے کو، وہ میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چھوڑ دوں، ہے نا. ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس جذبے پر ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ جب ہم صحابہ کرام کی مثالیں اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کو ہم اپنے لیے ستاروں کی طرح اور رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو جب شراب چھوڑنے کا حکم آتا ہے تو مدینے کی گلیوں میں ہم پڑھتے ہیں کثرت سے شراب بہہ جاتی ہیں نا. جب پردے کا حکم آتا ہے تو ایک قدم آگے نہیں چلا جاتا جب تک کہ وہ حکم پر عمل نہ ہو. اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرمان کا آنا اور قرآن کی آیتوں کا آنا اور ہمارا ان سے غفلت برتنا. تو در حقیقت جب تک اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت و اطیع الرسول نہیں ہوگی تو وہ شدید محبت کیسے پیدا ہوگی. تو در حقیقت جب میں دل کی اصلاح کرنے بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بری خواہش میں انسان ہوں. ایسا نہیں ہوگا کہ میرے اندر وہ غفلت نہیں ہوگی، میرے اندر بری خواہش پیدا نہیں ہوگی، ہوگی پیدا، ہے نا. لیکن اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، توبۃ النصوح کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، برائی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، ہے نا. ان کو اپنے گناہوں کا ہر وقت احساس رہتا ہے، ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو ان کے جواب دینا ہے. تو جب
میں اپنے دل کا تزکیہ کروں گی، اپنے دل کو پاک صاف کروں گی، تو اس کی جو عملی کام ہوں گے ہمیں اللہ کو ذکر، اللہ کو کثرت سے یاد، استغفار نا، اپنے گناہوں پر شرمساری، نمازوں کی حفاظت۔ ایک مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی تو مجھے پریشان ہونا چاہیے، مجھے فکر مند ہونا چاہیے، مجھے وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے نہ، اپنے دل کو آمادہ کرنا، الارم لگا کر سونا، اپنے فرشتوں سے کہہ کر سونا، اپنے آپ کو بار بار تنبیہ کرنا کہ مجھے اٹھنا ہے۔ نماز کی محافظت کے بغیر یہ وہ ہتھیار میرے پاس نہیں ہوگا، میں آگے اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکوں؟ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا۔ دوسرا سٹیپ تزکیہ نفس کا ہے نا، پہلا سٹیپ یہ تھا کہ میں نے اپنے دل کی اصلاح کی۔ دوسرا سٹیپ سیلف کنٹرول، نفس کو قابو کرنے کا طریقہ، نفس کو بیلنس کرنا، نفس کو کام اور مطمئن کرنا، عزم اور حوصلے کے ساتھ اس سے ڈیل کرنا، ٹھیک ہے، میرے اندر قوت ارادی کا آ جانا نا، یہ سب کام ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو نفس کو قابو پانے کے طریقے نا، کس طرح کیا کیا جائے، نفس کو ہر خواہش کو پورا نہ کیا جائے نا۔ بہت سارے علماء جو گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اس طرح قابو کیا جائے جس طرح جانور کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو سدھارنے والے ٹرینرز اس کو بھوکا رکھتا ہے، تھوڑی تھوڑی غذا اسے وقت پر دیتا ہے، جب وہ ٹرینر کا کہنا ماننے لگتا ہے نا، اس طرح وہ جانور جو ہے اس کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈز ہر وقت پوری نہیں کی جاتی۔ تو در حقیقت جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دانا پانی تو نہیں، لیکن ہر وقت کی خواہشات نا، اب وہ بھوک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اب وہ ہر لگژری جس کو میں دوسرے کے پاس دیکھوں اور میرے نفس میں وہ طلب ہو کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ آج سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، میں کمپلیکس میں مبتلا ہو جاؤں اور میں خواہش کروں کہ جب میرے پاس چند پیسے جمع ہوں گے میں یہ سیل فون لے لوں گی۔ ایک آ جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن کے پاس ایک ہے تو وہ بہت عرصے تک ایک ہی پر گزارا کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد انسان کو ایک نئے ماڈل کا چاہیے، وہ ماڈل بھی پرانا ہو گیا، وہ ماڈل بھی پرانا ہو گیا، اب تو میری سب دوستوں کے پاس ایک تیسری چیز چل رہی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہاں تک میں اپنے نفس کی ڈیمانڈز کو پورا کرتی رہوں گی؟ بس میں اس پر قابو پاؤں، وہ میرے اوپر کنٹرول نہ کرے، ہے نا۔ اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز پر اگر میں جھکتی چلی جاؤں گی تو وہ مزید میرے اوپر دوسری خواہشات مسلط کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپیں تو انہیں بہت ساری قیمتی نصیحتیں کی، اور ان میں سے ایک نصیحت جو وہ حضرت عمر کو کر رہے ہیں کہ نفس کو قابو میں رکھ، کیونکہ نفس کی اگر تو ایک بات پوری کرے گا تو وہ دوسری بات کے لیے پاؤں پھیلاتا ہے۔ اور ہم یہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ اگر ہماری ایک چیز پوری ہوتی ہے تو وہ ہم اس چیز پر بس نہیں ہوتے، یعنی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو سیلف کنٹرول نا، میرے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے غصے پر، اپنی ہر چیز پر قابو۔ پھر دوسری بات کہ مجھے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا نا۔ سورہ عنکبوت کی آیات والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تیسری چیز استقامت، کنسسٹنسی۔ ضبط نفس کو جو سب چیز آسان بنانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جائے لیکن استقامت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کو وہ نیکی مطلوب ہے جو مستقل کی جائے۔ میں قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتی بالفرض، اور اگر نہیں پڑھتی تو میں اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا چاہتی ہوں، تو میں فوراً سے پورا پارا لے کر نہیں سٹارٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو میں بہت جلدی تھک جاؤں گی اور پھر میں اکتا جاؤں گی اور پھر میں اپنا یہ عمل چھوڑ دوں گی۔ میرا چھوٹا عمل میں نے نیکی کا ایک کام سٹارٹ کیا، ایک رکوع سے شروع کیا، 3 آیات سے شروع کیا، اور پھر میں تسلسل سے وہ کام کیا، اور پھر میں اس میں سستی بھی نہ برتوں، اس میں چھٹی بھی نہ کروں نا، اور اگر میں مستقل کرتی رہوں تو پھر
وہ کنسسٹنسی، وہ استقامت، وہ نیکی کی باقاعدگی جو ہے، کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا وہ کام کرنا۔ چوتھا پوائنٹ، نپ ان دا بٹ، ہے نا، برائی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو اس کے سٹارٹ سے ہی دبا دینا، اس کی جڑ کو ہی مٹا دینا، ہے نا۔ اب اگر آپ اس کی جڑ کو ختم نہیں کریں گے اور وہ اندر رہے گی اور بری عادت اور بری خواہش آپ کے اندر پیدا ہوگی نا، تو اس کو کچل دینا، وہیں پہ روک دینا۔ پھر پیاری بہنوں، اس بات سے ہم بالکل غافل نہیں ہو سکتے کہ ہم انسان ہیں، پلٹ کر ہم پھر وہ برائی کریں گے، پلٹ کر ہم پھر اس چیز میں انوالو ہوں گے، ہے نا۔ کسی کو اگر خدا نہ خاصے جیسے ہم میوزک سننے کی عادت ہے شروع سے لے کے، کسی کو بے پردہ رہنے کی عادت ہے اور اب وہ اس چیز پر آنا چاہتا ہے نا، تو وہ آنے کے لیے اس کو جو چیز ہے وہ کرنا تو پڑے گا اپنے آپ پر کنٹرول، لیکن یہ کام اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر، اللہ کی سے دعا مانگے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے سیلف کنٹرول میں، وہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ Saying, if you learn self control, you can master absolutely anything۔ نفس ہمیں دوبارہ برائیوں کی طرف کیونکہ رجحان رکھتا ہے بنسبت نیکیوں کے، لہٰذا وہ ہمیں دوبارہ برائیوں کی طرف لے جائے گا نا۔ اور یہ ایسا کام نہیں ہے جو میں سمجھوں کہ میں ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے یہ کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں یہ کام کرنا اسٹارٹ کروں گی، دل کو سمجھانا شروع کروں گی، ضرور میرے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اور ضرور یہ میرے لیے سخت مقابلہ ہوگا، ہے نا۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اب جب میں سوچ کر تہیا کر نا اپنی پوری یعنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ کام شروع کرتی ہوں، تو بھی آپ دیکھیں شیطان خصوصی طور پر زیادہ چست اور ہوشیار ہوگا اور وہ زیادہ ہمارے اندر کی برائی کے مادے کو ابھارنے کی کوشش کرے گا۔ اب جب یہ ہوگا تو یہ دوبارہ ٹیسٹ، یہ دوبارہ آزمائش ہے نا۔ اور جب وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، ہے نا، تو کیا مجھے ہار مان جانا ہے؟ کیا مجھے اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے نا؟ نہیں، مجھے اس پر قابو پانا ہے۔ تیسرا اسٹیپ، ہے نا، 2 اسٹیپس ہم نے ڈسکس کیے۔ اگر میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروں تو وہ صحبت مجھے برائیوں سے روک سکتی ہے نا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بدرجہ بہتر ہے۔ تو میں اپنے ماحول کو بھی صاف کروں، ٹھیک ہے، بہت صاف ستھرا میرا ماحول ہے، میں نہا بھی لے، لیکن کپڑے بھی میں نے بہت اچھے صاف پہنے ہیں، لیکن میں گندگی کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میں صاف جگہ تلاش کروں گی، اپنے تزکیے کے بعد، اپنی کٹائی چھٹائی کے بعد، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں جو بری عادات کے مالک ہوں، جو برائی کو پروموٹ کرتے ہوں۔ میں ایسے سوشل گروپس بناؤں، سوشل سرکلز میں، یا واٹس ایپ کے ایسے گروپس میں رہوں، یا فیس بک کے ایسے گروپس میں رہوں جو برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ بری چیزیں فارورڈ کرتے ہیں۔ تو کیا میں نیک رہوں گی؟ نہیں، میرے تزکیے نفس کی راہ میں اور مشکلات پیدا ہوں گی اگر میں ایسے برے لوگوں کے ساتھ اٹھوں گی، بیٹھوں گی۔ تو در حقیقت پھر مجھے ایسی گیدرنگ کی ضرورت ہے، ایسی کمپنی کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر مجھے نیکی کا دائیا میرے اندر پیدا ہو، نیکی کی طلب میرے اندر پیدا ہو۔ اور نیکی کے کام تبھی انسان کرے گا جب وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا۔ جب میں اچھے شخص کے ساتھ بیٹھی ہوں تو غیر ارادی طور پر اچھائی مجھ پر طاری ہے نا، مجھے محبت پیدا ہوگی اور وہ مجھے کام اچھا لگے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، مجھے وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو مجھے میرے نقائص سے آگاہ کرے نا، یعنی وہ جو مجھے سچ بتا رہا ہے، میرے اندر کے حال مجھے بتا رہا ہے، وہ مجھ سے چھپا نہیں رہا، وہ میرا سچا دوست ہے، کیونکہ وہی مجھے صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو در حقیقت سورہ شمس سے آخر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قوم سمود کا ذکر ہے نا، اور قوم سمود اور بہت ساری قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو دفن کر دیا، انہوں نے پاکیزگی اختیار نہیں کی، انہوں نے اپنے نفس کو دسا دیا۔ تو قرآن میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا،
ہے نا، قرآن کی آیت ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو قوم سمود نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس اونٹنی کو پانی نہیں پینے دیا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ملیا میٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈسٹروائے کر ختم کر دیا نا۔ تو جب اللہ سپر پاور ہے نا، تو ہمیں سپر پاور کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم سپر پاور اللہ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تو ہر شخص ہم میں سے اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور یوم حساب ہر شخص کی اکیلے حساب ہوگا نا۔ قرآن کی آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو وہ جنت، جو سکسیس، جو ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کی ضامن ہے، وہ جنت مجھے اس دنیا کے راستے سے گزر کر حاصل ہوگی۔ اس جنت کو پانے کے لیے مجھے اپنے مقصد زندگی اور اپنے گول کو نا، ویژن کو درست کرنا ہوگا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا۔ مجھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ میرا نفس ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہے کہ جس چراگاہ سے اس کا دل چاہے وہ اس چراگاہ سے کھا لے، ہے نا۔ تحریک اور کارکن میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ وہ جو ہمارا نفس ہے، مومن کا جو نفس ہے، وہ ایک گول دائرے میں جہاں تک اس کی رسی ہے وہیں تک وہ صرف گھوم سکتا ہے، وہ ایسا نہیں یہ شتر بے مہار کی طرح دوسری چراگاہوں میں چراتا پھرے جہاں اس کا دل چاہے۔ پھر مجھے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ منصوبہ بندی میں مجھے اپنے وقت، اپنے وسائل کہاں خرچ کیے، کیسے خرچ کیے، اپنے آپ کو کس قدر سنوارا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے میں نے کیا کام کیا۔ پھر میری ترجیحات مجھے سیٹ کرنی ہوں گی، یہ میرا مقصد زندگی ہے، یہ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے لیے سکسیس ہے، اس کو پانے کے لیے میں دنیا کا خسارہ کرنے کو تیار ہوں، میں دنیا کا اپنا نقصان لینے کو تیار ہوں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اور اگر اللہ کی رضا چاہیے تو مجھے اپنا یہ نقصان کرنا ہوگا، اور پھر میں اس میں پس و پیش نہ کروں۔ اور پیاری بہنوں، اچھے لوگوں کا ساتھ نا، اچھے لوگوں کا ساتھ، صحبت صالحہ مجھے بہت سارے نیکی کے کام کرنا میرے لیے آسان کر دیتی ہے، اور برائیوں سے رکنا میرے لیے آسان کر دیتی ہے۔ ایک ایسی اجتماعیت جو امر بالمعروف مجھے نیکی کا حکم دیتی ہو، ونہی عن المنکر مجھے برائی سے روکتی ہو، ایسے اچھے لوگوں کا مجھے ساتھ دینا، ایسے اچھے لوگوں کی مائیت اختیار کرنا نا، یہ کر کے میں اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتی ہوں۔ اور اگر میں نے اپنی پرائرٹی صحیح سیٹ کی اور میں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا تو انشاءاللہ اللہ کا یہ فرمان، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے شامل ہو جا نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے نفس کا یعنی آتی نفسی تقواہا تقوی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو ان میں سے بہتر ہے جو اسے پاک کرے، اور تو اس کا دوست اور مالک ہے۔ بے شک ہمارا مولا، ہمارا ولی اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے، وہ راہ آسان کر دے جس پر ہم چلنا چاہیں، اور اس راہ پر اللہ تعالیٰ چلا لے جو اللہ کی جنتوں کی طرف لے جانے والی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔